تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ محمد عثمان پوچھتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ جھوٹ، کذب، بہتان، الزام 100% غلط بات ہے۔ امام کعبہ عقیدہ حیات النبی فی القبر و سماع النبی عند القبر کے قائل ہیں۔ کون کہتے ہیں وہ قائل نہیں ہیں؟ او بابا، مسجد نبوی میں ایک دروازے کا نام ہے باب السلام۔ یہ باب السلام کا معنی حضور پہ سلام پڑھنے کے لیے یہاں سے جاؤ، سلام تو جہاں سے پڑھو اللہ پاک آپ کے سلام کو پہنچا دے گا۔ یہ باب السلام کا کیا مطلب ہے؟ تو گیٹ نمبر 7 کے سامنے ایک سڑک کا نام ہے شارع باب السلام۔ یہ وہ سڑک ہے جو سلام کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ سلام سننے کے قائل نہیں ہیں تو پڑھواتے کیوں ہیں؟ نمبر 3، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ رسول اللہ کے معاجر شریف پر 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر کی قبر مبارک، حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک رضی اللہ عنہم و صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہاں دیکھیں تو 3 بورڈ لگے ہوئے ہیں، السلام علی رسول اللہ ہا ہونا، السلام علی ابی بکر ہا ہونا، السلام علی عمر ہا ہونا۔ اس جگہ پہ حضور پہ سلام پڑھیں، یہاں سیدنا ابوبکر پہ پڑھیں، یہاں سیدنا عمر پہ پڑھیں رضی اللہ عنہم و صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سلام سننے اور پڑھانے کے قائل نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں، آپ سعودیہ کا ویزا لیں اور اس میں مدینہ شامل نہ ہو۔ اوہ، حج تو مکے میں ہو جاتا ہے، عمرہ مکے میں ہو جاتا ہے، یہ مدینہ ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ عام طور پہ عمرے کی ویزے میں 3 شہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، منطقہ مکہ، منطقہ مدینہ، اس کے ساتھ جدہ شامل ہے۔ جدہ مکہ کے تحت شامل ہے کہ جدہ کے ایئرپورٹ پہ آپ کی لینڈنگ ہے، مدینہ میں آپ کا حج اور عمرہ ہے، مکہ میں آپ کا حج اور عمرہ ہے، اور مدینہ میں رسول اللہ کو سلام پیش کرنا ہے۔ سلام تو ادھر سے بھی جاتا ہے، ادھر سنایا جاتا ہے، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ امام کعبہ بھی قائل ہے اور علماء عرب بھی قائل ہیں۔ یہ جو عقیدہ حیات النبی کے منکر مماتی ہیں، یہ غیر مقلدین ہیں، یہ اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ اور جی وہ عقیدہ حیات کے قائل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عقیدہ حیات النبی کے قائل۔ شاہ سلمان نے جب حکومت سنبھالی، آپ اس کی بھی پکچر انشاءاللہ لگ جائے گی، آپ دیکھنا، وہ رسول اللہ کے روزے پہ جا کے یوں دعا کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام، یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مناسک میں لکھا ہے کہ جب آپ حج اور عمرہ پہ جاؤ تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو جہاں بھی ہو، لیکن جب روزے رسول پہ آئیں گے وہاں زمین کا پھیر ایسے ہے کہ آپ کا چہرہ حضور کی طرف اور کمر کعبے کی طرف ہوگی۔ ادھر آپ نے منہ کعبے کی طرف کر کے دعا کی تو آپ کی کمر حضور کو ہو جائے گی۔ اللہ وہ دعا کیسے قبول کریں گے جس میں آپ نے پیٹھ حضور کو کی ہوئی ہے؟ تو اس لیے ادھر حضور کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ یہ امام کعبہ کر رہا ہے اور یہی کام شاہ سلمان کر رہا ہے۔ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اس کو ماننے کی کوشش کریں، چہ جائے کہ بندہ اس پہ تعویلیں کر کے اپنی عاقبت برباد کرے، اس سے